اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کی سرداری، مخلوقات کی سرداری اشرف المخلوقات حضرت انسان کو عطا فرمائی، اور ان مخلوقات میں، کائنات میں کچھ چیزیں جاندار شمار ہوتی ہیں اور کچھ بے جان. یہ الگ بات ہے اور وہ اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی بے جان ہیں یا وہ بھی جاندار ہیں، وہ دوسرا موضوع ہے. لیکن بہرحال کچھ مخلوقات جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقات کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. ہر جاندار کے جوڑے ہیں، اور ان جانداروں کے جوڑوں میں سب سے زیادہ شاندار جوڑا وہ مرد اور عورت کا جوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا تھا تو جوڑا بھی بہت شاندار بنایا، جانوروں کی طرح یہ جوڑا نہیں بنایا. لیکن اس جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور زن کا جو جوڑا ہے، ان دونوں کے مقامات کیا ہیں، درجات کیا ہیں؟ اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے وقت یا اس سے پہلے عرب کے علاقے میں یا دنیا میں جو خیالات عورت کے متعلق پائے جاتے تھے ان میں 3 قسم کے خیالات تھے. یوں سمجھیں کہ ان کا یقین 3 طرح کا تھا، یا عورت کے متعلق ان کا عقیدہ 3 طرح کا تھا. آپ جو بھی اس کو نام دیں. ایک خیال تو یہ تھا کہ جو یہود نصارہ یا وہ لوگ کہ جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت ہے تو انسان کی نسل سے، یعنی نسل آدم سے ہے، لیکن اس کا مقام انتہائی کم تر ہے، اور وہ درجے میں اس کو جانور سمجھتے تھے. نسل میں انسان اور درجے میں جانور، اور جانوروں میں بھی وہ جانور کہ جو بہت کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں. مثلا عرب میں اونٹ، گھوڑا یہ تھوڑا سا قیمتی جانور شمار ہوتے تھے. عورت کو جو درجہ تھا ان کے دل میں یہ بات تھی یہ کم درجے کا ایک جانور ہے. اور ایک علماء نے لکھا ہے کہ یونان کے فلسفے سے ایک خیال نکلا ہوا تھا، اور عرب میں بظاہر اس وقت چاہے وہ لوگ تعداد میں کم تھے لیکن کچھ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں عورت انسان کی نسل سے نہیں ہے، شیطان کی نسل سے ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا ناپاک ان کا یہ خیال تھا، یقین تھا یا عقیدہ تھا کہ عورت شیطان کی نسل سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا خیال آتے ہی دل میں ایک طرح کی نفرت تو ہوتی ہے نا. جو بندہ شیطانی کام بھی کرتا ہے وہ بھی شیطان کے نام سے نفرت کرتا ہے. اس اعتبار سے وہ عورت کو استعمال تو کرتے تھے ضرورتاً، لیکن ان کے دل میں عورت کے تئیں قطعاً کوئی احترام نہیں تھا. محبت تو کیا ہوتی، احترام بھی نہیں تھا. اور ایک تیسرا خیال جو بت پرستان عرب کا تھا، جو عربی لوگ تھے، اور انہی عربی لوگوں کے خاندان میں ایک قریشی خاندان تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت شیطان کی اولاد نہیں. یہ کہنا غلط ہے، لیکن مرد کے مقابلے میں اس کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں. یہ گھر کی نوکرانی ہے، اور عورتوں کے وہ جو مخصوص ایام ہوتے تھے ان میں عورت کو گھر کے ایک مخصوص کمرے ہی میں مقید رکھا جاتا تھا.
اور اس کے لیے کھانے پینے اور ضروریات کی چیزیں بعض جگہوں میں کھڑکیوں سے جیسے کتے کے آگے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اس طرح باقاعدہ ڈالی جاتی تھی۔ کوئی عورت بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی تو یہ خیال دل میں جمع ہوا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کا منحوس قدم پڑا ہے اور اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور بعض عرب قبائل میں یہ باقاعدہ ریت رسم جاری تھی کہ اس نوجوان بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے ایک خیال تھا کہ یہ منحوس ہے، اور معاشرے کو اس نحوست سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ اگر کوئی بچی ہے اور وہ نوجوان بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ حرام جو رشتے ہیں انہی میں سے کسی کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ خیال تھا کہ جو عرب میں پایا جاتا تھا۔ اسلام آیا اور اسلام نے آ کر عورت کی حیثیتوں کو متعین کیا اور بتایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پہلی بات کہ یہ شیطان کی نسل سے ہے یا جانوروں کے درجے کی ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی بیوی کو ان سے پیدا کیا، بتا دیا کہ یہ نسل آدم سے ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرد اور عورت کا جو درجہ ہے وہ برابر نہیں ہے اور انتہائی کم تر، حقیر اور ذلیل اور قابل نفرت یہ کوئی شے ہے، اس کو اسلام نے یکسر مسترد کر دیا۔ اور جو کچھ اسلام نے بتایا اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ عقل کے اندھو، مرد اور عورت دونوں نسل آدم سے ہیں، آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، نسل آدم سے ہے، یہ دونوں صنف میں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ان کے درمیان افضل اور غیر افضل کا کوئی درجہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں اہم ہیں، دونوں افضل ہیں، دونوں یکساں قابل احترام ہیں، دونوں قیمتی ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، ہاں برابری کے ساتھ ساتھ مختلف ہیں، یعنی دونوں کا مقصد پیدائش الگ الگ ہے، دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں ایک کو اہم اور دوسرے کو غیر اہم، ایک کو قیمتی اور دوسرے کو گھٹیا کہنا یہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، احمق پنے کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ تو اسلام نے اس خیال کو یکسر مسترد کر دیا اور اس کے بعد بتایا کہ عورت ہر حیثیت سے قابل احترام ہے، سب سے پہلے یہ بیٹی بنتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی اور اللہ رسول کی شریعت کی معرفت سے ان کو آشنا کیا، اور جب وہ بالغ ہوئی تو اپنی سمجھ کے مطابق اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کا نکاح کروایا، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کہاتین، یوں 2 انگلیاں آپ نے کر کے بتائیں، شہادت والی انگلی اور ساتھ والی درمیان والی انگلی، چونکہ ہماری مستورات چونکہ پردے میں ہیں تو میں بتا دوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو 3 کے لیے ہے، اگر 2 بیٹیاں کسی کو اللہ نے دی ہوں تو اس کے لیے بھی کوئی اللہ کے ہاں خوشخبری ہے، اس کو بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے 1 بیٹی دی ہے، تو 2 اور 3 والے کے لیے تو فضیلتیں ہیں، لیکن 1، تو آپ نے فرمایا جس کو 1 ہے اور اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ بتایا ان عقل کے اندھے معاشرے کو
کہ بیٹی کی حیثیت سے گھر میں اولاد کا پیدا ہونا یہ اللہ تعالی کے انعام کا سبب ہے اور یہ عزت کا سبب ہے اور قیامت میں بخشش اور مغفرت کا سبب ہے، اللہ کی رضا اور حصول جنت کا سبب ہے۔ میں اس لیے بات کو زیادہ کھول کر کہہ رہا ہوں کہ جو کم پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ بھی بات کو اچھی طرح سمجھیں اور ہماری خواتین زیادہ سمجھیں، اس لیے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو جن مردوں کے پیشانیوں میں سلوٹیں پڑتی ہیں ان کے مقابلے میں مستورات کی تعداد زیادہ ہے جن کے پیشانیوں میں سلوٹیں پڑتی ہیں، یعنی تو بیٹی نعمت ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو پہلے بیٹی بنتی ہے، اس کے بعد بہن بنتی ہے، یہ بہن کی بہن بنے یا بھائی کی بہن بنے، حقیقی بہن بنے یا پھر کسی تھوڑے دور کے رشتے کی بہن بنے، کزن بن جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی جوان بہن بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر رخصت ہو گیا یا وہ مطلقہ ہو گئی، کسی آدمی نے طلاق دے دی اس کو اور یہ بھائی کے پاس آ کر رہنے لگی اور اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا اپنی مرضی سے یا کسی مصلحت سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، اور بھائی نے اس بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، اس بھائی کی اللہ نے مغفرت فرما دی، بہن کے ساتھ حسن سلوک۔ تو دوسرا درجہ بہن کا تھا، فضیلت بتائی اس کی۔ اور بہن بننے کے بعد یہ بیوی بنتی ہے، اور بیوی کے ساتھ جو عرب کے معاشرے میں سلوک ہوتا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے، میری امت کا بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام صرف نبیوں میں سب سے بڑے نبی نہیں، صرف انسانوں میں سب سے بڑے انسان اور افضل انسان نہیں، بلکہ شوہروں میں سب سے عظیم شوہر ہیں، اور بیویوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے شوہر ہیں، اور ان کو اہمیت اور عظمت دینے والے شوہر ہیں۔ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے، علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ حضرات بھی علماء کی مجلسوں میں سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مکانات الگ الگ تھے، تو جب یہ کہا جائے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا مطلب ہے؟ گھر میں بیوی ہے، آپ کے والدین تو موجود نہیں تھے، تو یعنی بیوی کے پاس جب آپ گھر میں آتے تھے باہر سے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی معاملے میں متفکر تھے، گہری سوچ میں گم تھے، اور آپ کو کوئی فکر لاحق تھی، اور آپ گھر میں تشریف لے آئے، اور اسی فکر میں متفکر چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، آج کیا بات ہے؟ تو آپ فوراً گھر سے باہر نکلے اور پھر گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ میں فلاں بات میں متفکر تھا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ بیوی کو احترام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے، شریعت نے، ہمارے اللہ نے، کہ بیوی کے ساتھ اس طرح سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ سفر پر جائے تو ضرور اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیے میں لے کر آئے، اور آپ نے یوں فرمایا اب ہمارے سامنے اگر یہ بات آتی تو ہمارے دل میں بھی وہی بات آتی جو اس وقت صحابہ کے دل میں آئی، کہ بسا اوقات آدمی سفر میں گیا ہے اور زاد راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے،
बेचारा क्या खरीद कर लाएगा। तो आपने फरमाया जरूर कोई चीज हदिये में लेकर आए, अगर कुछ ना हो सके तो कोई खूबसूरत पत्थर ही उठा कर ले आए। मतलब यह था कि यानी हकीर दर्जे की कम कीमत वाली कोई चीज क्यों ना हो वो भी जरूर लेकर आए, खाली हाथ ना आए। कितनी बड़ी अहमियत दी आपने। क्या दुनिया के किसी मजहब में औरत के मुतालिक ऐसी इज्जत का कोई तसव्वुर हमें मिलता है? ये बीवी का एहतराम है। वक्त होता तो मैं इन बातों को मजीद खोलकर तफसील के साथ अर्ज करता। और फिर आखिर में माँ बनती है, तो माँ अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इससे ज्यादा औरत को क्या इज्जत दी जा सकती थी? ये तो फर्श से उठाया अर्श पर पहुंचा दिया, या यूं कहिए कि तहत सुरा से उठाया और 7वें आसमान पर पहुंचा दिया दीन इस्लाम ने। एक तो मुझे ये बात अर्ज करनी थी, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह याद हो गई होगी कि इस्लाम से पहले ये था और इस्लाम ने आने के बाद औरत को ये मकाम अता फरमाया। और बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी उम्मत की खवातीन, चाहे वो बेटियां हों, बहनें हों, और उम्मत के उन शोहरों की बीवियां हों, या उम्मत के बेटों की माएँ हों, वो अपनी किस्मत पर नाज करें कि इस्लाम की तारीख, या यूं कहिए कि नबूवत की तारीख औरत के तज़किरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। औरतों ने दीन इस्लाम या साबका नबियों के जो अदियान हैं उनमें बराबर का हिस्सा डाला है, और तब जाकर ये दीन तौहीद, दीन इस्लाम परवान चढ़ा है। क्या आप जरा नजर दौड़ाएं, हम बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं तो बैतुल्लाह, अल्लाह उसकी अजमतों को सलामत रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बैतुल्लाह शरीफ का जब आप तज़किरा करेंगे, किताबों में तज़किरा पढ़ें, बयान में तज़किरा सुने, खुद तज़किरा करें, वहां जाकर बैतुल्लाह शरीफ को देखें, तो जो बंदा बैतुल्लाह की तारीख से वाकिफ है, जब वो बैतुल्लाह को देखेगा तो सैयदा हाजरा की याद नहीं आएगी उसको कि यहां पर लक्को दक सहरा में, बयाबान जंगल में, यानी बे आबो गया मैदान में एक खुदा की बंदी हजरत हाजरा और उनका शीरखार बच्चा इस्माइल इस रेगिस्तान में आकर आबाद हुआ था, और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को आबाद करवाया था। तो बैतुल्लाह का नाम आते तसव्वुर में हजरत हाजरा, अम्मा हाजरा की याद नहीं आएगी? जमजम का कुआं आप देखें या जमजम का पानी पिएंगे तो जब जमजम के बारे में कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउ जमजम लिमा शुरिबला, के जमजम का पानी जिस मकसद से पिया जाएगा अल्लाह उस मकसद को पूरा करेंगे, यानी बीमारियों के दूर करने में, भूख के मिटाने में और प्यास के मिटाने में। जब आप ये पढ़ेंगे, हदीस में ये सुनेंगे, और अगर आपको तारीख याद है तो ये ख्याल नहीं आएगा कि अम्मा हाजरा वो सफा और मरवा के चक्कर काट रही थी और नन्हे इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे और जिब्रील ने आकर पर मारा था। चूंकि वाकई की तफसील का वक्त नहीं है, वक्त होता तो मैं बड़े मजे से इसको बयान करता। तो जमजम का कुआं अल्लाह ने जारी फरमा दिया, नहीं। और जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे बेसाख्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फरमान याद आ जाता है। आपने फरमाया रहिमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की अम्मा पर रहम करे कि अगर उन्होंने इस पानी को ये ना कहा होता जम 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 जम, जब वो निकला ना तो मुंडेर बनाने लगी रेत की और कहने लगी ठहर जा वजद में, है नहीं, जारी हो गया। तो आपने फरमाया अल्लाह नहर की सूरत में इसको बहा देते, लेकिन उस जुमले में, अम्मा हाजरा के जुमले में अल्लाह ने वो तासीर रखी कि अब ये जमजम का पानी कहीं जाएगा नहीं। और अभी चंद साल पहले की बात है कि अरब की हुकूमत ने ये किया कि ये जो जमजम की सौगात है इसको मदीना तैयबा में पाइपलाइन के जरिए से वहां पर ले जाया जाए, और पाइपलाइन बिछा दी गई, क्योंकि पहले तो पाइप भी बिछानी थी। और फिर दुनिया की ताकतवर मोटरें, चूंकि ये काम लगातार करना था, कंटिन्यू, और 500 किलोमीटर दूरी
پر جو ہے وہ پانی کو لے جانا تھا تو بڑی ہیوی طاقتور موٹروں کا استعمال کیا گیا کہ زمزم کے کنویں سے یہ لائن مدینہ طیبہ جائے. تو ماہرین جو مشاہدہ کر رہے تھے ایک قطرہ پانی کا موٹر کے ذریعے سے پائپ میں نہیں چڑھا. بڑے بڑے انجینئر منگوائے گئے. اس کے بعد کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ کبھی ذہن میں ڈال دیتے ہیں نا بھائی علماء سے رجوع کرو کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اس وقت مفتی اعظم سعودیہ کے جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ پانی نہیں جا رہا, کوئی اس میں کوئی خدا کا تکوینی نظام کام کر رہا ہے یا ہماری کوئی مسٹیک ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا عقل کے اندھو, اتنا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ اما ہاجرہ نے جو کہا ہے نا زم زم, اور یہ اللہ نے اس لفظ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ یہاں کی سوغات ہے, یہاں کا تبرک ہے, یہ یہاں سے بھر کر لے جایا جائے گا, یہ کسی پائپ لائن سے کہیں جانے والا نہیں. مستورات فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر دعا کریں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ, ان کی نقل کرو, ان جیسی بننے کی کوشش کرو, ان کے ساتھ اپنا روحانی اور عملی رشتہ جوڑو تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو. تمہاری آئیڈیل یہ فلموں میں ناچنے والی نہیں ہے, یہ ٹی وی پر ڈبیٹ میں آنے والی نہیں ہے, یہ ننگی ہو کر یعنی میک اپ کر کے تمہارے موبائل کی سکرین پر آنے والی یہ تمہاری نہیں ہے, تم ان کی نہیں ہو. تمہارے لیے آئیڈیل یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ کو آپ دیکھیں تو ایک مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا برابر کا کردار ہے کہ نہیں. زمزم کا تذکرہ آئے تو آپ کو اما ہاجرہ کا کردار ملے گا, اور پھر صفا اور مروہ کے پھیرے ہوں. اللہ اکبر. جب اللہ ہمیں لے گیا تو جب سعی کر رہے تھے صفا مروہ کی تو گرین لائٹیں جہاں سے دوڑنا ہوتا ہے تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, اللہ اکبر, ہم تو ایک ایسی حال میں جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن وہ کیا کیفیت ہوگی جب اما ہاجرہ یہاں پر پانی کی تلاش میں اور ایک بچے کی جان کی جو کشمکش ان کے ذہن میں تھی اس کو ذہن میں رکھ کر دوڑ رہی ہوں گی, وہ کیا منظر رہا ہوگا. اور اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ مردوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ تمہاری نسبتی ماں یعنی تمہاری اماں دوڑی ہے وہاں تم دوڑو, اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نیچرل چال ہی چلیں, فطری چال, اس لیے کہ آپ کی طرف سے وہ تمہاری اماں دوڑ چکی ہے. تو اما ہاجرہ کی یاد آئے گی. پھر مینا میں چلے جائیے, مزدلفہ میں چلے جائیے, عرفات میں چلے جائیے, جہاں جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر اور ذہن میں خیال آئے گا اما ہاجرہ کا آئے گا, اما سارہ کا آئے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان نبی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ, بڑی اونچی شان والے نبی. اللہ نے 72 سورتوں میں قرآن میں ان کا تذکرہ کیا, کسی اور نبی کا ذکر اتنی مرتبہ قرآن میں نہیں کیا گیا. تو حضرت موسیٰ کی جب سیرت آپ پڑھیں گے, مبارک زندگی پڑھیں گے, تو کیا موسیٰ کا خیال نہیں آئے گا کہ جس نے اللہ کے بھروسے پر, خدا کے توکل پر, میں کہتا ہوں ایک عورت کا اتنا پکا ایمان کہ اس کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور آج کے ہم مومن جو ہیں ہم سب مردوں کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو موسیٰ کا ایمان وزنی ہوگا. اللہ کے حکم پر ایک شیرخوار بچے کو بند صندوق میں, آج کوئی ہوتا تھا بھائی آکسیجن کہاں سے جائے گی اور سانس کیسے لے گا, اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ہم لوٹا دیں گے تیرے پاس اس کو, اللہ کے وعدے پر یقین ہے. تو حضرت موسیٰ کے کمالات پڑھیں گے تو موسیٰ کا ذکر بھول جائیں گے. اور آگے چلیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہیرا کے غار میں جاتے ہیں یعنی اور حق کی تلاش میں حیران و سرگرداں ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ عرب کے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ اللہ کا دین نہیں, اللہ کی منشا نہیں. جن کو خدا کہا جا رہا ہے ان میں سے کوئی خدا نہیں, لیکن سچے خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے اس کے لیے تو کوئی راستہ بھی تو سامنے نہیں ہے, دل میں بے چینی ہے. تو جب ہیرا کے غار میں جبریل نظر آئے اور پھر آپ گھبرائے اور آپ فرماتے ہیں خشیت علی نفسی, مجھے جان کے جانے کا اندیشہ ہو گیا, تو تسلی دی کس نے؟ حضرت خدیجہ نے. تو جب آپ نبوت کے ابتدائی لمحات کو پڑھائیں گے تو حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں آئے گا.
جب آپ زخمی ہو کر آ رہے ہیں تو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب آپ کا خون بھی دھو رہی ہیں اور دوپٹے کے پلو سے اس کو بھگو بھگو کر صاف بھی کر رہی ہیں یعنی اور رو رہی ہیں، تو کیا ان کا کردار اسلام کے لیے قربانی کی بات کرو تو حضرت سمیہ جنہوں نے پہلی جان دی اسلام کے لیے، کیا ان کا ذکر نہیں آئے گا؟ ان ساری باتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ برابر کا حصہ ہے اسلام کی، ایمان کی، اور اس نبوی تحریک میں جو چلی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے اور آ کر مکمل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جو ماضی قریب کے عظیم مفکر دنیا سے گزرے، تو وہ اکلوتے بیٹے تھے اپنی ماں کے اور باقی بہنیں تھیں، تو ان کی ایک بہن کی ایک مرتبہ تحریر میں نے پڑھی کہ ہماری اماں جان دعا میں بیٹھا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے لگاتار 8 گھنٹے تک دعا کی اپنے بیٹے علی میاں کے لیے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا اماں یہ آپ جانتی نہیں ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے؟ مذاق میں، تو یعنی اتنی لمبی دعا کرتے ہو، اس کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ نبی بنانا چاہتے ہو؟ نبی نہیں اب کوئی بن سکتا ہے نہیں۔ تو میں علی میاں کے متعلق نہیں کہنا ہے، ماں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہے نہیں۔ پھر اس ماں کی دعائیں رنگ لائی، اور وہ زمانہ آیا کہ ایک مرتبہ سعودی عرب میں جو کنجی بردار کعبہ تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی علی میاں کو سپرد کر دو۔ چنانچہ پروگرام ہوا، حضرت تشریف لے گئے، اور وہ بھی علی میاں تھے، میں اور آپ ہوتے تو یعنی چابی کو آنکھوں سے لگاتے اور ماشاءاللہ پھر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے یعنی، تو چابی ان کو دے دی گئی، پھر انہوں نے چابی کو لیا، قبول فرمایا، اور پھر انہی کے سپرد کر دی، اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب چابی ان کو دی تھی تو فرمایا تھا خذوہ خالدتن طالدتن خالدن طالدن، اس کو ہمیشہ کے لیے تم لے لو، یہ تم سے کوئی نہیں چھینے گا الا ظالم، مگر جو بندہ ظالم ہوگا۔ تو اعزاز بھی ملا اور چابی بھی وہیں رہی جہاں کی تھی، یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے، کیسی ماں ہوگی؟ تمہاری آئیڈیل یہ مائیں ہیں۔ میں ایک ایسی نوجوان بچی کو جانتا ہوں جو عالمہ تھی، اور اس کو اللہ نے بچہ دیا، اور اس کا بچہ اس وقت 6 یا 7 ماہ کا تھا، اور اس کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح کو ناشتہ بناتی، ابھی باحیات ہیں، یہ 2 4 6 سال پہلے کی بات آپ کو میں سنا رہا ہوں یعنی، تو ناشتہ ہوا، اس کے بعد گھر کا جھاڑو پوچھا ہو گیا، برتن دھل گئے اور فارغ ہوئی ہیں، تو بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی جو معمول کی تلاوت ہے یعنی، تو وہ بتا رہی تھی کہ بچے کے پاس بیٹھ کر میں 3 کلام پاک پڑھ رہی ہوں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچوں کو کہ موبائل دے دو نا، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا، میرے منڈر میں نے بتیری دفعہ سنا کہ موبائل چھوٹا بچہ ہے 4 6 ماہ کا، اور اس کے سامنے جو ہے وہ لگا کر یعنی گانا لگا دو کوئی، تو او جی یہ اصل میں کام نہیں کرنے دیتا، تو اس طرح میں موبائل پاس رکھ دیتی ہوں تو کام کاج کرتی رہتی ہوں، روتا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس نے 3 قرآن حکیم خود تلاوت کر کے اپنے بچے کو 7 ماہ میں سنا دیے ہیں، اور اکثریت یہ ہے کہ جو موبائل کو بچے کے ساتھ، اب اس کے کانوں میں کیا جا رہا ہے۔ اور بالکل آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ پوری دنیا میں آج نہیں کئی سال سے، نصف صدی سے باقاعدہ یہ پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ عورت کو مرد کے برابر کا درجہ دے دیا جائے۔ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، اور یوں کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں کہ اسلام نے عورت کی عزت کو گھٹایا ہے۔ اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ تو اسلام عورت کی عزت کا قائل نہیں، اور عورت اور مرد کو برابری کا درجہ دے دیا جائے۔ ہو گیا جی، جن ملکوں میں انہی خیالات کے لوگ تھے اور درجہ دینے کی بات کی گئی اور اپنے اعتبار سے انہوں نے درجہ دے دیا، تو درجہ کیسے دیا؟
کہ جو کام مرد کرے گا وہی عورت بھی کرے گی. یعنی اس وقت آپ یورپین ممالک میں جو حضرات گئے ہیں وہ تو دیکھ کر آئے ہیں، اور آج تو کوئی مشکل نہیں، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں تو فیکٹریوں میں جیسے مرد کام کرتے ہیں عورتیں بھی کام کرتی ہیں. جیسے مرد بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالے چلاتے ہیں عورت بھی ڈرائیونگ کرتی ہے. جیسے مرد کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں. یہ ہے برابری. کام میں برابر کر دیا سب کو. تو برابری تو جو ملی وہ یہ تھی. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ جتنی مرتبہ مرد صدر بنے گا عورت صدر بنے گی، مرد وزیر اعظم بنے گا تو عورت وزیر اعظم بنے گی، مرد وزیر خارجہ بنے گا تو عورت. وہ نہیں ہوا. یہ خوبصورت نعرہ دے کر اس کا عورت پن، اس کی نسوانیت، اس کی حیا، اس کا شرم اور اس کا پردہ چھین لیا گیا. اور پھر یہ جن کی نظر میں گندگی تھی، یہ درندے، یہ کتے، انہوں نے عورت کی عزت کو تو لوٹا، لیکن جو نعرہ دیا گیا تھا، جو دینے کی بات کی گئی تھی، وہ چیز نہیں دی گئی. اور آج کریں یوٹیوب پر سرچ، بالکل برطانیہ کے پڑوس میں ایک انگریز ملک رہتا ہے، اس کا نام ہے کیلیفورنیا، اور اس میں مکمل آزادی ہے ہر مرد اور عورت کو. اچھی طرح بات سنیں، یاد رکھیں. کیلیفورنیا میں مکمل آزادی ہے عورت اور مرد کو جو چاہیں کریں، حتیٰ کہ اوپنلی کھل مکھلا زناکاریاں ہوتی ہیں پارکوں میں، اور اسی طرح ہوائی جہازوں کے ایئرپورٹوں پر اور ریلوے اسٹیشنوں پر اور گاڑیوں کے اسٹینڈ پر اوپنلی. اتنی بڑی آزادی. عورت کو آزادی مل گئی، بڑی نعمت ہے آزادی کہنے کو تو. اور دوسرا وہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کو وہاں کی حکومت، آج سے تقریباً 2013 کی رپورٹ یہ تھی کہ اس وقت ہر بے روزگار آدمی کو حکومت جو ماہانہ وظیفہ دیتی تھی وہ ہماری ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے 20,000 روپے تھے. تو 20,000 روپے سے پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا. اور آزادی اتنی کہ جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو سکون والی زندگی ہونی چاہیے نا، چونکہ برابری ہو گئی نا. لیکن وہی 2013 میں جو رپورٹ آئی تھی کہ پوری دنیا میں جو خودکشیاں ہوئی ہیں 2013 میں، ان میں سے صرف کیلیفورنیا میں 66% ہوئی ہے اور باقی پوری دنیا میں 34%. سکون اس میں نہیں ہے جس میں ہم نے تلاش کر رکھا ہے. اور وجہ اس کی ساتھ میں یہ لکھی گئی کہ چونکہ آزادی ہے، زنا کی آزادی ہے، گرل فرینڈ بناؤ، بوائے فرینڈ بناؤ، تو نکاح کی جو شرح ہے وہ بالکل کم ہوگی. ایک مرد کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عورت کو گھر پر لے آئے اور اس کے سارے ناز و نخرے برداشت کرے، رہائش کا انتظام کرے؟ اس کو تو جانوروں کی طرح اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے، کوئی لینا دینا نہیں. جب یہ صورتحال ہو گئی معاشرے میں، تو اب جو بندہ اتنا درندہ ہوگا، جس کی نظر اتنی ناپاک ہوگی، جس کا دل اتنا بڑا ظالم ہوگا، جس نے عورت کو اس طرح ٹیشو پیپر کا درجہ دیا ہوگا کہ یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو، تو وہ ایک دن ایک کو استعمال کرے گا، دوسرے دن دوسری کو استعمال کرے گا. تو لکھا ہے رپورٹ میں کہ عورتیں جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، بڑا ایسا جملہ ہے، چونکہ ہم اسلامی معاشرے میں پلے ہیں تو اس جملے کو کہتے ہوئے شرم سی بھی آتی ہے، لیکن رپورٹ میں لکھا ہے کہ 40 سال سے ابو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو زنا کرنے کے لیے بھی مرد میسر نہیں آتے. اس لیے کہ بوڑھا بھی زنا کس کے ساتھ کرے گا؟ نوجوان. کتنا گندا معاشرہ ہوگا. پھر وہ ڈپریشن، وہ پریشانی اور وہ ٹینشن اور وہ گھٹن کہ ہر 40 سال سے اوپر والی عورت اپنے آپ کو ایک جانور سے زیادہ بدتر سمجھتی ہے. اس کو راستہ چلتے ہوئے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس گھٹن میں دنیا بھر کی 66% خودکشیاں وہ کیلیفورنیا میں ہوئی ہیں. اور پھر لکھا ہے ان میں 87% وہ عورتوں کی ہوئی ہیں اور صرف 13% مردوں کی ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ. یہ ہے وہ خوبصورت نعرہ جس کو یورپ میں نافذ کیا گیا
اور آج ہم سب مرد بھی اور عورتیں بھی حیا کا لباس اتار کر یعنی انہی کی نکالی کرنا چاہتی ہیں. کیا آج ہمارے مکاتب میں، میرے مکتب میں بچیاں پڑھتی ہیں، تو ہمارے مکاتب میں بھی بچیاں پینٹ پہن کر نہیں آتی؟ اسکولوں کی تو بات ہی چھوڑیے آپ، اور شہروں کی تو بات ہی چھوڑیے، آپ اڑائی کے بالکل اوپر چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو یہ کلچر مل جائے گا. یہ کیا ظلم ہے اپنی جان پر. میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ کریم سے یعنی اور پاؤڈر سے اور لپسٹک سے اور میک اپ کے باقی ساز و سامان سے اس کے ساتھ آپ کی خوبصورتی وابستہ نہیں ہے. حیا کے ساتھ آپ کی خوبصورتی وابستہ ہے. جس حیا تمہارا لباس ہے، تمہارا پردہ ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے رشتے کی دلیل ہے، نبی کے ساتھ وفاداری کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہے. اگر حیا ہے تو سب باتیں ہیں. جس طرح لباس عورت کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح حیا عورت کی عزت کی، عصمت کی، عفت کی، اس کی حیا کی اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے عورت کسی روپ میں ہو، وہ کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، اس کو اپنا مقام پہچاننا ہے. کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ یعنی آسمان سے گر کر آپ زمین پر آ گئی ہیں اور ابھی تک کوئی خیال نہیں آیا. ہر عورت یہ سمجھے، ان دونوں باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، کہ ایک بچی ہے، نوجوان، ابھی وہ بالغ ہوئی ہے اور وہ اس فتنے کا، بے حیائی کا شکار ہو گئی ہے اور اپنے حسن کی وہ نمائش کرتی ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی کی بہن ہوں، میرے بھائی کے لیے یہ کتنی آر کی بات ہے. وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور اب بیوی بنی ہے، وہ سوچے کہ میں کسی کی ماں ہوں گی اور میرا بیٹا، میں دنیا سے چلی جاؤں گی اور اس کو لوگ تانا دیں گے کہ اس کی ماں ایسی تھی اور کسی کی خالہ ایسی تھی اور کسی کی پھوپھی ایسی تھی. اپنے مقام کو پہچانو. تمہارے ساتھ کئی مردوں کی عزتیں جڑی ہوئی ہیں، ان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، ان کی نیک نامی جڑی ہوئی ہے. آپ جب کوئی غلط کام کرو گی، آپ نے بھائی کو ذلیل کیا، آپ نے بیٹے کو ذلیل کیا، آپ نے بھتیجے کو ذلیل کیا، آپ نے بھانجے کو ذلیل کیا، آپ نے شوہر کو ذلیل کیا، آپ نے اپنے باپ دادا کو ذلیل کیا، آپ نے اپنی ماں کو ذلیل کیا. اور اگلی بات جس کو میں نے جان بوجھ کر پیچھے رکھا، آپ نے اپنے رب کے ساتھ غداری کی، آپ نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، آپ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ غداری کی، آپ نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. کیسے بچیں گی آپ آخرت میں اللہ کے عذاب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ عورت کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آخری بات، عورت کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سوچو وچار کرنے لگے کہ کیا بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، فاطمہ بتاؤ عورت کی سب سے بہترین خوبی کون سی ہے؟ اس کا سب سے عظیم سرمایہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بہترین خوبی؟ تو حضرت فاطمہ نے فوراً فرمایا کہ حیا اور پاک دامنی. فوراً حضرت علی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ حیا اور پاک دامنی ہے. آپ نے پوچھا، یہ تم نے کسی سے پوچھا ہے کہ خود بتا رہے ہو؟ چونکہ اٹھ کر گئے تھے نا. تو یا رسول اللہ فاطمہ سے جا کر پوچھا ہے. آپ نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ سب سے پہلی مرتبہ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا، خوش ہو کر کہ فاطمہ نے جو بات کہی ہے وہ تو تم سارے مرد بھی نہیں بتا سکے. اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، آخری حدیث ترجمے کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مدرسے کی طالبات بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گی. اور ہمارے استاد حضرت علامہ سید انظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف کے سبق میں فرمایا کرتے تھے کوئی اہم ترین بات، تو فرمایا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، اس بات کو یاد رکھنا اور قیامت تک نہیں بھولنا. تو میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، قیامت تک نہیں بھولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، صنفان من اہل النار لم ارہما،
کہ دو قسمیں انسانوں کی ایسی ہیں جو میں نے ابھی نہیں دیکھی، یعنی میرے زمانے میں وہ لوگ ہیں ہی نہیں. صنفان من اہل النار، وہ دو قسم کے جہنم میں جانے والے لوگ جن کو معراج کی شب میں تو میں جہنم میں دے کر آیا ہوں، لیکن دنیا میں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں. ان میں سے ایک، اس وقت بات لمبی ہو جائے گی، ایک کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ نساء، وہ عورتیں قیامت سے پہلے اس زمانے میں ہوں گی، کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، وہ دوسروں کو اپنی جانب مائل کرنے والی اور دوسروں کی جانب خود مائل ہونے والی، یعنی لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی. یعنی اور جنت کے بارے میں ولا یجدن ریحھا، جنت میں کیا جاتی اس کی ہوا اور خوشبو بھی تک بھی نہیں وہ پہنچ پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی، لیکن یہ اس ایریے میں بھی جا نہیں سکیں گی. تو کیا تھی؟ لباس پہننے کے باوجود ننگی. لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے کی تین قسمیں ہیں، اور ہم مرد بھی غور کریں اور ہماری عورتیں بھی غور کریں. کیا وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں کہ لباس باریک ہو، لباس پہننے کے باوجود ننگی. لباس کا مطلب ہے پردہ، تو پردہ ہے ہی نہیں، تو صرف کپڑا نمائش کے لیے پہنا گیا ہے، جسم اندر سے جھلکے نظر آئے اور مزید خوبصورت بنے اور کشش کا سبب بنے، تو لباس تو نہیں ہے نا. قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ لباس کی نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تمہیں لباس کی نعمت دی. یعنی تو یواری سوآتکم وریشا، دو مقصد ہیں، ایک اس سے اپنے پردے کی جگہوں کو تم چھپاؤ اور دوسرے یہ تمہاری زیب و زینت کا سبب بنے. تو پردہ نہیں ہوا تو لباس کا مقصد فوت ہو گیا. تو لباس باریک ہو یہ اسی میں آتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی. دوسری شکل یہ کہ لباس باریک تو نہیں ہے موٹا، یعنی لیکن اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی. اور تیسرا یہ ہے کہ باریک بھی نہیں ہے موٹا لیکن وہ آدھا ہے، یعنی بازو ننگے ہیں. اور ماشاءاللہ آج کل تو ہے نا پنڈلیوں تک تو ماشاءاللہ ٹائٹ سکن پینٹیں ہیں، ٹروزر ہیں، یعنی ٹخنے ننگے. مرد ٹخنا ننگا کرے تو جہنم میں جائے، تو مردوں کے ماشاءاللہ ڈھکے ہوئے، اور عورت ننگا کرے تو جہنم میں جائے، تو عورتوں کے ماشاءاللہ. اور مرد اگر اس طرح کا ہو تو سارے کہتے ہیں کہ یہ. میں قریبی ملک میں گیا، وہاں پر چند بے ایمان ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں کیا پتا کہ یہ بندہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ وہ جو تمبے چھنگ نہیں ہوتے، یعنی وہابی، یعنی نشانی بن گئی، سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا نام تمبے چھنگ رکھ دیا. یعنی تو مرد کے لیے ڈھکنا گناہ تھا، جہنم میں جانے کا سبب تھا، تو مرد فخر کے ساتھ. اور عورتوں کے لیے ٹخنا ننگا کرنا جہنم میں جانے کا سبب تھا، تو عورتیں ماشاءاللہ فخر، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیکھو کیسی بے حیا ہے کہ اپنے ٹخنے اس نے ننگے کیے ہوئے ہیں. اس لیے اپنے لباسوں کو درست کریں. حیا یہ ہماری عزت کا محافظ ہے، یہ ہماری عزت کا باقاعدہ یہ ذمہ دار ہے. اس لیے حیا کو اپنے پاس جو ہے وہ اللہ کا انعام سمجھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو ہماری عزت افزائی کا ذریعہ بنائے، نیک نامی کا ذریعہ بنائے. آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اس ماحول میں اپنے بچیوں کو مدرسے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ، بانی جامعہ، محتمین جامعہ، معلمات جامعہ، اور آج پروگرام میں جو خواتین تشریف لائیں وہ سب مبارکبادی کی مستحق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر دین اسلام کے ساتھ مکمل سچی پکی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.